ہمارا سماج جو ہے اس میں سب سے بڑی روشنی علم سے ہے۔ کسی بھی قوم میں اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ صرف تعلیم سے آتی ہے۔ یہ واحد ذریعہ جو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے، اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارے بچے، یہاں بچیاں بھی بیٹھی ہیں۔ لفظ بچہ جو ہے یہ بذات خود مونس بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ اسے اردو میں اس میں مشترک کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ ہمیں الگ کیا جائے، بچہ بچہ ہے۔ بچوں سے شفقت طریقہ رسول، جتنا بچوں سے شفقت کی جائے تو بہت بڑا ثواب بھی ہے اور طریقہ رسول بھی، اور ہر نیک کام اللہ کی عبادت ہے، نماز عبادت نہیں۔ ہر نیک کام جو بھی ہم نیک کام کریں گے جس سے سماج کو فائدہ ہوگا، ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، وہ سارا عبادت مانا جاتا ہے۔ تو ہمارا مستقبل، ہمارے بچے، کل تک ہم بھی پچھلے وقت تھے، کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، بہت سارے سرچشموں سے، چراغ علمی سے کسب فیض حاصل کیا۔ آج اس اسٹیج پر کھڑے ہونے کے قائل ہیں، کچھ نصیحت کرنے کے قابل ہیں۔ یہاں غالباً چوتھا سال شروع ہوا مجھے اس لورن کی سرزمین کے اندر۔ تعلق میرا مینڈر سے ہے، آپ سارے جانتے ہیں، بڑی فرٹائل اور بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ 4 سال کی جو تجربات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو اسی پروگرام کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ ایج کے لحاظ سے، اسٹیج کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کے ناطے بھی یہاں اگر بچوں کے پیرنٹس آئے، میں نے ان کو ضرور پوچھا ہوگا، بٹھایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، چائے کے لیے پوچھا ہوگا، کیونکہ یہ لورن وسط سے بڑا رہا ہے۔ اور ہم ان بچوں کے محافظ ہیں۔ جب بچہ سکول کے اندر آتا ہے قوت گویائی سے زبان محروم، بول نہیں سکتا، لکنت، اور یہ انگلیاں جو ہیں یہ بھی لکھنے سے محروم۔ وہ ایک چراغ علم، ایک ٹیچر، ایک مدرس ہی ہے جو اس کو ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھاتا ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول میں، کالج میں پڑھانا بہت آسان ہے۔ میں تو مبارکباد ان اساتذہ اکرام کو دیتا ہوں جو پرائمری اسکول ٹیچر، اس عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی میں ان کی ویلیو بہت بڑی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہیں جو ایک کرتاس سے عویز پر کچھ لکھتے ہیں۔ سب سے بڑے معمر استاد جو ہیں وہ ارسطو تھے، ٹیچر تھے، ان کے پاس اسکندر اعظم کو بھیجا گیا۔ آج بھی اصل معمول جو پرانے ٹیچر ہیں وہ یہ کرتے ہیں، بچہ آیا اس سے کچھ پوچھتے ہیں کہ اس نے کچھ پڑھا بھی ہے اس سے پہلے، اس کا معیار کیا ہے، 2-4 باتوں سے پہچان آ جاتی ہے۔ تو ارسطو صاحب کا یہ کہنا تھا، جب 2-4 باتیں پوچھی اور کہا، اے بچے مجھے تیری مٹھی سے فتح عالم کی بو آتی، اور پھر بڑے قلیل مدت میں اسکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ استاد یہ اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ وہ بچہ کس معیار کا ہے، اس بچے کو کس طرح ہم نے بنانا ہے، کس طرح ایک سٹیج پرووائڈ کرنا ہے، کہاں تک لے جانا ہے، یہ صرف استاد ہی کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات پر فخر آتا ہے کہ میں ایک مدرس ہوں۔ پورے ضلع کے اندر میرے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے ہیں، کچھ یہاں ٹیچر حضرات رہتے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ گزرے کالج میں، ڈی ایڈ میں پونچھ میں کوآرڈینیٹر رہتے ہوئے بہت سارے مدرسین۔ مجھے آج بھی فخر ہوتا ہے جب میں اسکولوں میں جاتا ہوں، مجھے میرے شاگرد ملتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص مانتا ہوں کہ میں نے سماج کو کچھ دیا ہے، اور کم از کم یہ 3 طریقے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چیز، سکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اساتذہ کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈیڈیکیٹ، بڑے بڑے اسکالر جو ہر وقت اپنا دربار کھولے بیٹھے ہیں، کوئی تو آئے، کچھ تو سیکھا جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک سبجیکٹ ہے تو وہی جانتے ہیں۔ آج لوگ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ گورنمنٹ کا سب سے بڑا آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے
اس سے ہٹ کے گورنمنٹ کے تعلیمی نظام کو عام کیا جائے. یہاں کوئی ٹیچر تعینات ہوتا ہے میں بی ایڈ سے کم نہیں ہوتا. اس کے پاس تعلیم کی، اس کے پاس صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. میں نے اگر ڈاکٹریٹ ڈگری اردو میں کی ہے، بہت سارا اس میں کیا ہے، لیکن یہاں بچے موجود ہیں، بچوں کے پیرنٹس موجود ہیں، چاہے بوٹنی ہو، زولوجی ہو، سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہو، عربک ہو، پرشین ہو. ایک میتھمیٹکس چھوڑ کے یہاں ہائی سیکنڈری اسکول لورن میں نے ہر سبجیکٹ ٹیچ کروایا ہوا. بڑے شوق 19 سال سے یہ شوق ختم نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے جب تک میں ریٹائرمنٹ کی حد پہنچ جاؤں گا یہ پیاس کبھی بجھے گی نہیں. کیوں؟ مجھے فخر ہے ہم ایک پیغمبران پیشے کو سر انجام دے رہے ہیں. اور پیرنٹس کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کم از کم بچے کو اسکول میں بھیجا ہے. ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اس کو سمے پر دیکھتا ہے پانی ہے نہیں ہے، کیا کمی ہے. کہیں جو انسیکٹ ہے وہ تو نہیں پودوں کو کھا رہے ہیں، لیکن کم از کم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ NEP 2020 جو اس کا سارا زور ہے ٹیچروں پہ دیا گیا، بچوں پہ دیا گیا، لیکن ایک چیز ایک ونگ ابھی بھی سوئی ہوئی نظر آئی، وہ بچوں کے پیرنٹس ہیں. کم از کم بچے کو پوچھا جائے آج بچے آپ نے دن کو کیا پڑھا. اکیڈمی میں پڑھانے والا 10ویں 12ویں اور BA ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی ڈگریاں نہیں ہو سکتی. آج تک ڈسٹرکٹ کا جو بڑا سروے ہے اس میں جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کو ہم اپنے سماج کا ایسٹ مانتے ہیں، جو بڑے بڑے آفیسر جن پہ ہمارا ڈسٹرکٹ ناز کرتا ہے، کبھی ان سے پوچھو کبھی اکیڈمی میں پڑھے. میں نے 8 ڈگریاں جموں یونیورسٹی سے کی ہیں، میں جانتا نہیں اکیڈمی کیا ہوتا. سب کچھ ہوتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کیا. سارے کہنے لگے شاہ صاحب کیا مسئلہ؟ میں نے کہا اسی اسکول سے میں نے میٹرک کی ہے. اور آج ضلع کے اندر سربراہ کوئی بھی محفل ہو ڈسٹرکٹ کا ہر آفیسر مجھے جانتا ہے، کچھ اچھی کوالٹیز کی وجہ سے جانتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایک اچھا ٹیچر بنوں، اکثر میری کوشش رہتی ہے. تو سارے بچے جو آج KS آفیسر ہیں، SDM میں بڑے بڑے آفیسرز ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سارے گورنمنٹ اسکول کا پروڈکٹ ہے. ایک مجھے ثابت کر کے بتا دے کہ میں نے اکیڈمی سے ہی پڑھا ہے، ٹیوشن بھی نہیں ہم نے پڑھی، میرے زندگی میں نہیں پڑھی. لیکن کم از کم والدین کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اگر بچے کو اسکول بھیجا سال بعد آتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں. کم از کم بچے کو جو کلاس ورک دیا گیا ہے، جو ہوم ورک دیا گیا ہے، یہی چیک کرتے رہو. آپ دیکھنا بچہ ایک دن بڑا نکل کر سامنے آئے گا. ہم بچوں کو پوچھتے نہیں. میرے مینڈل تحصیل سے ایک جج ہیں محمد علی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ بالکل اسکول نہیں گئے، کچھ نہیں جانتے ہیں، الف بے بھی نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن بچے کو اس چیز سے انہوں نے الگ رکھا کہ میں پڑھی لکھی ہوں. فیملی ان کی بڑی پڑھی لکھی تھی. جب محمد علی صاحب خود سناتے ہیں میں جاتا اسکول سے واپس، میرے امی مجھے ڈانٹ کے بلاتے ادھر آؤ بچے آپ نے پڑھا کیا ہے، مجھے سناؤ دن کو پڑھا کیا. اب جب میں سنانے پہ آتا جہاں سے رک جاتا مجھے کہتے نہیں سے یاد جا دوبارہ یاد کر کے آ. 10th پاس کر لی، مجھے یہ پتا چلا کہ میری امی کبھی اسکول نہیں گئی ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ان کی اس ماں کی اس کاوش نے محمد علی صاحب کو ایک جج بنا دیا، جج بنا. اور کوئی ماں ہوتی کہتی نہیں میں ان پڑھ ہوں مجھے کچھ نہیں آتا. 10th تک بچے کو ضائع بنا دیا کہ میں بالکل پڑھی لکھی نہیں. اگر آپ سکول میں جو پڑھایا جاتا ہے 6 گھنٹے، یہاں کوئی کلاس والی ہوتی ہے آپ کبھی نہیں چھوڑتے. 9-10 سے شروع کرتا ہوں، سارے جانتے ہیں، پیرنٹس بھی جانتے ہیں اس طریقے سے. لیکن کم از کم والدین کو یہاں آنا چاہیے. جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا، ہم بہت بڑی ریکویسٹ کر کے بلاتے ہیں، 2 4 6 آتے ہیں. شوق سے آنا چاہیے کیونکہ 6 گھنٹے آپ نے وقف کیے ہیں، بچے کا سال ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے. آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کیوں کلاس نہیں لگ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، آخر وجہ کیا ہے. گورنمنٹ سب کو اچھی سیلری دیتی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، 1.25 لاکھ کے برابر یہ سب کی. تو اگر یہ پیسہ جتنے یہاں ٹیچر حضرات بیٹھے ہوئے میں ان سے بابا کے دول بات کہوں گا کہ اگر وہ اپنی نوکری پہ کوتاہی کریں گے نا، یہ جو ہمارے پاس بچے ہیں نا، ان بچیوں میں مجھے ایک ہی بیٹی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. بچے بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں ہر روز کہتا ہوں
جو بچے ان میں میرے 2 لڑکے ہیں، دونوں نظر آتے ہیں. میں ان بچوں کو اپنا مانتا ہوں، ان گھر والوں کو نہیں. وہ ماں کے پاس ہیں، گھر والوں کے پاس ہیں. اور یہ بچے وہ ہیں جن سے ہمیں رزق ملتا ہے، اور وہ جو گھر میں نا ان پہ ہم خرچ کرتے ہیں، وہ صرف ضائع کرتے ہیں، دیتے کچھ نہیں ہے. ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. ان پٹ انہی کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے اپنے بچے، یہ آپ لوگوں کے بچے نہیں ہیں. جب ہم ایسا سوچ کے پڑھائیں گے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی. یہ پیسہ دوائیوں کا سبب نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ نوازتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. تو یہ بچے جو ٹیچر کو تعین کریں گے نا، میں اس فیکلٹی سے ہو کے یہ بات علانیہ طور پر کہوں گا، وہ دن دور نہیں کہ رب قدیر سارا رائی پائی کا حساب کرتا ہے. آپ جانتے ہو حساب دنیا میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد میں نہیں مانتا. وہ سب کچھ دنیا کا حساب کر کے انسان کو واپس بلا لیتا ہے. سب احساس ہو جاتا ہے میں نے زندگی میں کوتاہی کہاں کی ہے، کہاں غلطی کی ہے، کس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے. تو وہ صرف ایک لمحہ ہی بڑا ہوتا ہے. وہ دن دور نہیں کہ جو مدرس اگر پڑھانے سے کوتاہی کرے گا، کام چوری کرے گا، اس کے بچے ضرور ایک دن ڈرائیور اور کنڈکٹر بنیں گے. یہ میں اس منچ سے کہوں گا، کیونکہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، اہل بیت سے ہے، جو بڑے بے باک رہے ہیں. ہمیشہ بات کہنی تو حق ہی کہنی. حق کوئی وہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بولنے کی ہمیشہ اجازت دیتا ہے. تو میں شاید کچھ غلط باتیں میں نے کہی ہوں، کسی کو بری لگی ہوں، لیکن سچ سچ ہے. ٹروتھ از بیٹر، سچائی کڑوی ہوتی ہے. تو میں بہت بڑا مشکور و ممنون ہوں اکبر علی بونڈے صاحب کا، ZDPO صاحب کا، اور اس پورے یہاں منچ میں بیٹھے ہوئے سامعین حضرات کا، جنہوں نے مجھے برداشت کرنے کی قوت رکھی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ایک استاد کی شان میں ایک ربائی اکبر علی صاحب کی نظر کرتا چلوں. مدرس قوم کی تعمیر کا معمار ہوتا ہے، مدرس علم کا اخلاق کا مینار ہوتا ہے. چمن منت پودوں کی یہ خود کرتا ہے رکھوالی، اسے ہر دور میں خاک وطن سے پیار ہوتا ہے. خدا حافظ.